تو ابھی رمضان مبارک گزر گیا، وہ چند اعمال آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ذریعے آپ پورا سال رمضان کا اجر اللہ سے حاصل کر سکتے ہیں، پورا سال۔ ان میں سے فرمایا سال بھر کے روزوں کا ثواب۔ جامع صغیر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، شوال کے روزے، اب شوال شروع ہو گیا، 6 روزے شوال کے، اور یہ روزے ضروری نہیں ہے کہ آپ یکمشت رکھ لیں، پہلے ہفتے میں رکھ لیں، دوسرے میں رکھ لیں، تیسرے میں رکھ لیں، چوتھے میں رکھ لیں، شوال کے اختتام تک یہ 6 روزے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے رکھے گا اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ پورے سال کے روزے کون سے ہیں؟ یہ پورے سال کے روزے رمضان المبارک کے رکھ رہے ہیں آپ شوال میں، لیکن تعلق اس کا کس کے ساتھ ہے؟ رمضان کے ساتھ ہے، کہ رمضان کے بعد ہی رکھنے ہیں، رمضان کے ساتھ منسلک رکھنے ہیں۔ تو اس بنا پر فرمایا کہ 6 یہ روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پورا سال اس کو رمضان ہی کی طرح روزوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب بتلائیے آپ کے عمل کتنا قلیل ہے اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے کہ ہم غفلت میں اس دن کو گزار دیں، مہینہ تو گزر جائے گا اور دیکھیں ایک ہفتہ پورا گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ گرمی سردی کو کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ سردی آئے گی تو پھر رکھیں گے، گرمی آئے گی تو پھر۔ یہ اعمال جو ہے نا سردی گرمیوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اعمال انسان کی نیت کے ساتھ منسلک ہوتے، ارادے کے ساتھ منسلک ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ لیکن صحابہ کرام کا اعمال میں ذوق دیکھیے کہ وہ فرمانے لگے کہ سب سے بہترین میرے لیے عمل یہ ہے کہ سخت ترین دھوپ ہو، سخت ترین دھوپ ہو، لمبا دن ہو، صحرا میں میدان جہاد کے اندر اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں اور رمضان المبارک کا میں نے روزہ رکھا ہوا ہوں، اور اس حال میں شام کروں، افطار کروں کہ میرا منہ جو ہے ہونٹوں کے ساتھ، میرے ہونٹوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں پیاس کی وجہ سے، اور شام کو جب میں افطار کروں تو میرا رب مجھ سے اتنا راضی ہو کہ کہے علی تیرے اس ایک روزے کی وجہ سے میں نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ لیکن ہم تو تلاش کرتے ہیں کہ ایسے دن ہوں جو بڑے تھوڑے دن ہوں اور موسم بھی اچھا ہو اور پھر اس دوران ہم روزے رکھ لیں، یہ تصور ہمارا درست نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو ایام نہیں دیکھنے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیسے پورا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 6 روزے یہ پورے کا پورا سال روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لو۔ ہر مہینے کے اندر کتنے روزے ہیں؟ 3 روزے۔ اب یہ 3 روزے یہ کون سے ہیں؟ ایام بیض کے۔ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جریر بن عبداللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ صیام 3 ایام من کل شہر صیام الدہر، فرمایا مہینے میں 3 روزے اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں، جو شخص یہ 3 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورے زمانے کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ 3 روزے کون سے ہیں؟ ایام بیض۔ بیض کہتے ہیں روشن ایام کو، یہ 13، 14 اور 15 چاند کی جو راتیں ہیں ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ ان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کے یہ روزے کس کے ساتھ منسلک رہیں گے؟ رمضان کے ساتھ منسلک رہیں گے۔ کیوں کہ صیام الدہر کہا گیا۔ ہر مہینے کے اندر کتنے روزے ہیں؟ 3 روزے، تو ایک روزہ جو ہے 10 دن کا اجر، تو 3 روزے 30 دن ہو گئے۔ اور اگر آپ نے ہر مہینے یہ 3 روزے رکھ لیے، گویا آپ نے پورا سال روزے رکھ لیے اور پورا سال اپنے رب کو آپ نے راضی کر لیا۔ اس کا تعلق رمضان مبارک کے ساتھ، اور اس کا اجر بھی رمضان مبارک کے ساتھ ہی۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اوصانی حبیبی بثلاث لا ادعہن انشاء اللہ ابدا، فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، یہ وہ 3 باتیں ہیں جو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابی ذر غفاری فرماتے ہیں کہ یہ 3 باتوں کی مجھے نصیحت کی اور یہ 3 باتیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ فرماتے ہیں کہ اوصانی بصلاۃ الضحیٰ، میرے حبیب نے مجھے وصیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں۔ چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک، یہ اشراق کی بعد کی نماز، ایک ہے اشراق کی نماز، ایک ہے چاشت کی نماز۔ اشراق کی نماز ہوتی ہے سورج کے طلوع ہونے کے متصل بعد، اور چاشت کی نماز ہوتی ہے اس وقت جب حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جائے، مراد یہ کہ جب گرمی تھوڑی سی شروع ہو جائے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے تقریباً 8:30 9 بجے کا ٹائم، یہ وہ ٹائم ہے جو چاشت کا ٹائم۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ چاشت کی نماز کو نہ چھوڑ، یہ چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر یہ 8 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی۔ پھر فرمایا کہ دوسری وصیت مجھے یہ تھی والوتر قبل النوم، فرمایا کہ وتر کی نماز سونے سے پہلے ادا کرنی۔ دیکھیے یہ وتر جو ہے نا اللہ کی محبوب ترین نماز، اور وتر 1 رکعت کو کہتے ہیں، ان اللہ وتر یحب الوتر، آپ 3 رکعت پڑھیں تو یہ تیسری رکعت جو ہے یہ وتر ہے، آپ 5 پڑھیں تو 5ویں رکعت وتر ہے، آپ 7 پڑھیں تو 7ویں رکعت وتر ہے۔ وتر ایک ہی ہے، یہ جو 7 اس کے ہیں یہ نوافل ہے، جو 1 رکعت ہے نا اس کو وتر کہا گیا ہے، وتر کا معنی ہی ایک ہے۔ تو اس بنا پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، وصیت کی کہ سونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لو۔ کیوں؟ بعض اوقات بندہ سو جاتا ہے اور وتر ضائع ہو جاتے ہیں، اور جس کے وتر ضائع ہو گئے اس کا بہت کچھ ضائع ہو گیا۔ بہت خطرناک عمل ہے کہ انسان کی وتر رہ جائے، اس بنا پر وتر سونے سے پہلے پڑھ۔ اور تیسری بات فرمائی صحابی نے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی وَبِصِيَامٍ 3 أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، 3 روزے ہر مہینے رکھوں۔ اور صحابی کیا فرما رہے ہیں، جذبہ دیکھیں صحابی کا، فرما رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی میں زندگی بھر اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں۔ تو یہ 3 جو روزے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ کا عمل بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس پر دوام تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ یوم الاثنین والخمیس، اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں جمعرات کے دن اور سوموار کے دن۔ ان 2 دنوں میں، ہفتے میں 2 دن آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأُحِبُّ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو وَأَنَا صَائِمٌ، میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں روزے سے ہوں، اللہ وہاں لکھا ہوا ہو کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا یہ بندہ روزے سے ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ یہ عمل تو میرے لیے ہے، فرشتے اس کا اجر نہیں لکھتے، فرشتے اس کا اجر نہیں لکھتے، فرشتے کہتے ہیں یہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کو جزا دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا جزا دینی ہے کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات۔ اور پھر آپ نے اس کی دوسری توجیہ بھی یہ بیان کی، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سوموار کے دن پیدا کیا، سوموار کے دن آپ کا یوم ولادت ہے، اور فرماتے ہیں کہ سوموار کا دن اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا، اور میں اللہ کے سامنے جو روزہ رکھتا ہوں شکرانے کے طور پر رکھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اس دن پیدا کیا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی عطا کی، اسی دن نبوت ملی آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوموار کا دن یوم پیدائش،
اور ہر ہفتے میں سوموار کا دن آتا ہے، تو لہذا سوموار کا روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ جمعرات کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ اور پھر جب اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو اور عمل کے اندر لکھا ہو کہ یہ روزے سے ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، صوم داؤدی۔ اب یہ صوم داؤدی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین روزے حضرت داؤد کے روزے، حضرت داؤد کے روزے سب سے اللہ کو محبوب روزے وہ کیا تھے؟ کان یصوم نصف الدہر، وہ نصف الدہر یعنی نصف زمانہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ کیسے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن وہ کیا کرتے تھے؟ افطار کرتے تھے۔ گویا 6 مہینے روزہ رکھنا اور 6 مہینے کیا کرنا؟ افطار کرنا، یہ حضرت داؤد کا عمل تھا۔ اور پھر فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھی نماز حضرت داؤد کی نماز ہے۔ وہ نماز کیا تھی؟ کان یرقد شطر اللیل، فرمایا کہ وہ آدھی رات سوتے تھے اور آدھی رات جاگتے تھے، آدھی رات سوتے تھے آدھی رات جاگتے تھے۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کے نے ان کا نظام تقسیم کیا ہوا تھا کہ سال کو انہوں نے تقسیم کر دیا 2 حصوں میں، اور آدھا سال وہ روزہ رکھ رہے اور آدھا سال کیا کرتے ہیں؟ افطار کرتے ہیں۔ اور رات کو تقسیم کر دیا 2 حصوں میں، آدھی رات سوتے ہیں اور آدھی رات عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا عمل تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہی ہے جو حضرت داؤد نے اختیار کیا۔ تو کسی کو اللہ اگر یہ توفیق دے دے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن وہ افطار کر لے، اس سے بہتر عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد کچھ مہینوں کے اندر بھی روزے ہیں۔ محرم کا روزہ ہے، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ 10 یوم عاشورہ کا روزہ، اور یہ ایک روزہ نہیں ہے، یہ 2 روزے ہیں، یا ایک دن پہلے بھی رکھیں گے، ایک دن بعد 9 کا رکھیں گے ساتھ، یا آپ 11 کا رکھیں گے ساتھ، 10 کا تو آپ نے بہرحال رکھنا ہی رکھنا ہے۔ فرمایا کہ یہ روزہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل عاشورہ کا روزہ یہ فرض تھا، جب اسلام آیا رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزہ نفلی ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ پھر عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ، اس کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم عرفۃ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین روزہ ہے، اور بہت زیادہ اس روزے کا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ جو روزہ نہیں ہے لیکن عمل جو ہے وہ روزے کا ہی ملے گا، اجر روزے کا ہی ملے گا، اور ساتھ ساتھ قیام کا بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی کفالت کرنے والا، بیوہ اور مسکین کی کفالت کرنے والا، فرمایا ایک تو مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کی طرح ہے، اور دوسرا رات کو قیام کرنے والے کی طرح ہے، اور تیسرا دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے، جو کسی مسکین کی بیوہ کی کفالت کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ تمام اعمال بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دن کو روزہ رکھنے کا اجر بھی دے گا اور رات کو اللہ تعالیٰ قیام کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور میدان جہاد میں نہ جانے کے باوجود اللہ اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ باتیں ہماری رہنمائی کے لیے فرمائی، اور ان میں سے آخری بات یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے آپ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں نفل، جسے ہم سنت موقدہ کہتے ہیں عام طور پر سمجھانے کے لیے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کیا ہیں؟ سنت موقدہ ہے۔ یہ 4 رکعت ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ ایک تو اجر وہ ہے جو ایک حدیث کے اندر آیا، فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا دن اور رات میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک محل جنت کے اندر دینا ہے۔ یہ الگ اجر ہے، لیکن ایک اجر اس کے علاوہ ہے۔ اگر کسی بندے کی رات کی نماز رہ جاتی ہے، رات کی نماز رہ جاتی ہے، تہجد کی نماز رہ جاتی ہے، وہ نہیں پڑھ سکا، ظہر سے پہلے یہ 4 رکعت وہ پڑھ لیتا ہے، 4 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، یا 4 رکعت یہ سنت
मुअक्किदा पढ़ लेता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्बअ रकाअतिन क़ब्ल अज़-ज़ुहरी यअदिलना बिसलात सहर, फरमाया कि जो जोहर से पहले 4 रकत पढ़ता है अल्लाह ताला उसको सहरी का नमाज पढ़ने का अजर अता फरमाते हैं। वो उसने सहरी के वक्त नमाज पढ़ी है, जिस तरह उस नमाज का अजर है इसी तरीके से इस नमाज का क्या है, अजर है। मैंने अर्ज शुरू में ये बात की थी कि इस्लाम का हर अमल दूसरे के साथ क्या है, मुंसलिक है। इनको अगर काटेंगे किसी अमल को तो ना वो अमल कबूल होगा ना ही ये अमल कबूल होगा। पूरा साल आप रमजान का अजर हासिल कर सकते हैं, रमजान मुबारक के रोजों का अजर हासिल कर सकते हैं, ये रोजे रखकर और ये अमाल करके। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें, जब मौत आए तो ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।